بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاؤن کلاس۔ آج حدیث نمبر 12 10ویں کے سلیبس کے مطابق دوسری حدیث اور حدیث نمبر 12 جمعہ کے خطبے سے متعلق ہے، جو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران خطبہ خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج ہم حدیث نمبر 12 پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لو صفحہ نمبر 53 اور حدیث نمبر 12 10 کلاس کے طلباء کے لیے ضروری ہے۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ، انصت یہ معنی لکھا ہوا ہے، انصت بڑا اہم معنی ہے، انصت خاموش ہو جاؤ، والامام جبکہ امام یخطب خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت تو تم نے فضول بات کی، فقد لغوت تو تم نے فضول بات کی۔ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بات فرمائی ہے دوران خطبہ، چونکہ خطبہ سننا واجب ہے، عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، نماز جمعہ، خطبہ جو دیا جا رہا ہے یہ عوام کے لیے، امت کے لیے سننا واجب ہوتا ہے، اور نماز کی حالت میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور خطبے کے درمیان یعنی پہلے اور دوسرے کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے خاموش، جب 1 سیکنڈ 10 سیکنڈ یا 1 منٹ امام جو خاموش رہتا ہے اس دوران جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور منظوری کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے والے دن۔ اس لیے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگی جائے، اور کب؟ جمعے والے دن، یعنی جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو۔ تو اس دوران ایک اور بات یہاں فرمائی گئی ہے کہ اس دوران وہاں فضول بات نہیں کرنی۔ اگر کوئی بولے یا کوئی آئے یہ اوپر سے کھلان کر گزر رہا ہے، یہ سب منع ہے۔ جہاں جیسے جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں اور خاموشی اختیار کر کے جمعہ کا خطبہ سننا چاہیے۔ یہاں یہ بات واضح فرمائی کہ دیکھو سب سے پہلے فرمایا علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ جمعہ کا خطبہ بھی ایک علم کی طرف توجہ دلوا رہا ہے کہ علم کا پہلا عادت یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی اگر ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، وعظ و نصیحت جیسے کوئی خطاب کر رہا ہے، کوئی لیکچر دے رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کہیں مجلس محفل ہے، جو کچھ ہو رہا ہے آپ اسے خاموشی سے توجہ سے دھیان سے سنیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ جب آپ توجہ سے نہیں سنیں گے تب کیا کہیں گے یار ہمیں پتہ نہیں کیا بول دیا، گھنٹہ بولا ہے، بڑا زور تو تھا، بڑا جو جذبے سے تو بول رہا تھا لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ نہیں تھی۔ آپ توجہ کرو گے لیکچر سننے میں، بات سننے میں، گفتگو سننے میں، یا بیان یا بات سننے میں، یقیناً آپ کی عقل میں بات آئے گی، سمجھو گے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اصل بات یہ پھر عمل بھی آسان نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں بات ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے، جب سنی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ اس محفل میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ وہی بات دیکھو حدیث میں واضح آ رہا ہے کہ جب ایک بات کو سنا ہی نہیں ہے توجہ سے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اس لیے پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا؟ کیسے عمل کرو گے جب بات سمجھ نہیں آئی تو عمل کیسے ہوگا؟ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، جمعہ کا خطبہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ مطلب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہے، میں خطبہ سن رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی آدمی بیٹھ کے بول رہا ہے اور میں خطبہ سنتے ہوئے اسے خاموش ہو جائے،
समझ लो ये भी मैंने गलत किया। वो तो बोल रहा है तो बोलता रहे, मुझे जो है ना उसको खामोश करने का हुक्म नहीं है कि यार खामोश हो जा, क्यों कि मेरी तवज्जो भी हट जाएगी। इसलिए फरमाया कि खुतबा बड़ी तवज्जो से सुना जाए, दूसरे को भी मना करो। इस दौरान कैसे मना कर सकते? तो पहले तो मना कर लो, लेकिन दौरान खुतबा मना नहीं कर सकते। अगर हम मना करेंगे तो वही बात है कि फक़द लग़वता, हदीस में अभी आपने पढ़ा है, फक़द लग़वता, तो तुमने फजूल बात की है। इसलिए खुतबा जुम्मा का हो, ईदैन का हो, वैसे खुतबे से हटकर लेक्चर, जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको तवज्जो से सुनोगे तो यकीनन मेरे बेटे आपको बात समझ आएगी और आप अमल भी कर सकोगे। जब बात ही नहीं समझोगे तो अमल कैसे करोगे? इसलिए मुझे उम्मीद है आपने मेरी ये हदीस नंबर 12 बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनी होगी, और मुझे उम्मीद है आप इसे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।